اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو زمانہ جنگ میں حکیم لقمان گرفتار ہو گئے۔ ایک امیر تاجر نے آپ کو خرید لیا۔ آپ بظاہر شکل و صورت کے سادہ اور سیاہ فام تھے۔ امیر کے دوسرے غلام اچھی صورت و شکل والے تھے اور وہ ہمیشہ حضرت لقمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور مالک سے ان کی بے جا شکایتیں کرتے رہتے تھے۔ اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے۔ حکمت کا خزانہ رکھنے والا کبھی بھی شکایت کا ایک لفظ زبان پر نہ لاتا تھا۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا مگر باطن کے انتہائی روشن، دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کرتے جو سنتا آپ کو دیکھ کر دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ مالک کے پھلوں کے کئی باغ تھے۔ جب درختوں پر پھل پک جاتے تو وہ غلاموں کو پھل توڑنے کے لیے بھیجتا۔ بعض اوقات غلام جتنے پھل جمع کرتے ان میں سے اکثر خود کھا جاتے۔ ایک دفعہ مالک کو خبر ہو گئی کہ غلام اکثر پھل ہڑپ کر جاتے ہیں۔ دوسرے غلاموں نے اپنی جان بچانے کی خاطر سارا الزام حضرت لقمان پر رکھ دیا۔ مالک حضرت لقمان پر بے جا ناراض ہونے لگا اور پہلے سے زیادہ سختی کرنے لگا اور خوب ڈانٹا۔ آخر حکمت قضا مجبور ہو کر بول اٹھا، اے آقا یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اب مناسب یہی ہے کہ تو ہم سب کا امتحان لے۔ ہم سب غلاموں کو پیٹ بھر کر گرم پانی پلا اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل۔ غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں، خدا نے چاہا تو سارا بھید کھل جائے گا، میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ۔ امیر کو حضرت لقمان کی یہ بات پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ حضرت لقمان نے بھی پیا۔ امیر نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور ساتھ ساتھ سب غلاموں کو بھی دوڑنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد غلاموں کا جی متلانے لگا۔ سب نے قے کر کے جو کھایا پیا تھا باہر اگل دیا۔ حضرت لقمان نے جو قے کی وہ بالکل صاف تھی۔ یہ دیکھ کر امیر کو حضرت لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آ گیا۔ مالک نے دوسرے غلاموں کو سزا دی اور حضرت لقمان سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو نہ پہچانا، یہ میری خطا تھی۔ آئندہ گھر کا سارا انتظام آپ کے سپرد ہے، آپ سیاہ و سفید کے مالک ہوں گے، اور لقمان کو دوسرے غلاموں کا سردار بنا دیا۔ حضرت لقمان کی حکمت یہ حیرت انگیز کرشمہ دکھا سکتی ہے تو وہ فاعل حقیقی جس نے حضرت لقمان کو پیدا کیا کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے میں کس کا محتاج ہو سکتا ہے۔ ہمیں خود ہی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے تاکہ کہیں ہمارا بھرم بھی نہ کھل جائے۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ حکمت و دانائی سے ایک شخص جھوٹ اور سچ کو ظاہر کرنے کا کام لے سکتا ہے، تو کیا وہ مالک حقیقی تمام انسانوں کے جھوٹ اور سچ کے فریب کو ظاہر نہیں کر سکتا جو کہ سراسر حکمت کا مالک و مختار ہے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔